اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان اللہ بكل شيء علیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم دوستو، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. جنہیں سننے کے لیے آپ بےتاب ہیں اور جس گھڑی کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے، وہ گھڑی اور وہ لمحہ آ چکا ہے. جس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ محتاج تعارف نہیں. آپ شہر ریاض کے اکثر پروگراموں میں اپنی زبان و بیان کا جوہر دکھاتے ہیں. آپ کی تقریریں اچھوتی اور منفرد ہوتی ہیں. آپ نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. آپ نے اپنی تقریروں کے ذریعے جہاں کتاب و سنت کا پرچار کیا ہے، وہیں پر لوگوں کو صحیح عقائد اور منہج سلف سے جوڑا بھی ہے. اس سے میری مراد شیخ منصور احمد مدنی کی شخصیت ہے. آپ بروقت مکتب دعوت و ارشاد ثنائیہ قدیمہ میں داعی اور مترجم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. آپ کے ہفتہ واری اور یومیہ دروس لوگوں میں معروف و مشہور ہیں. آپ نے اپنے ملک ہندوستان میں بھی تعلیم و تربیت کا باغ لگایا ہے جس کی مسلسل آبیاری ہو رہی ہے اور لوگ اس سے پھل چن رہے ہیں. موصوف سے التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. آپ کا موضوع ہے رزق میں کشادگی کے اسباب. فلیتفضل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْكُمْ أَنْهَارًا. دینی بھائی اور دوستو، صدر جلسہ، علماء کرام اور دور دراز سے میرے آئے دینی اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج کی اس پر رونق بزم میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہمارے
بہت ہی عزیز بھائی فضیلت الشیخ حافظ محمد سلمان صاحب حفظہ اللہ کی دعوت پر یہاں اس مجلس میں کچھ باتیں گوشے گزار کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد مکتب جالیہ ثانیہ جدیدہ اور اس کے بعد حافظ محمد سلمان صاحب کا شکر گزار ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں آج کی اس محفل میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ بتلایا گیا کہ ہمارا موضوع ہی ہے رزق میں کشادگی یا رزق میں برکت کے اسباب۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ایک عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، ہر شخص یہ کہنے پر آج مجبور ہے کہ ہم کام کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، پریشانیوں پر پریشانیاں آتی ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، یا ہم پریشان حال ہی رہتے ہیں، جبکہ ہم ہر طرح کی کوشش کر کے تھک چکے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بجائے اس کے کہ ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں، بجائے اس کے کہ ہمارے پاس کچھ وسائل اس طرح کے فراہم ہو جائیں کہ جس سے ہمارے بچے خوش رہیں اور ہم خود خوش رہیں، یہ چیز نہیں ہونے پاتی، بلکہ دن رات ایک کرنے کے باوجود ہمارے اوپر قرضہ ہی لدا رہتا ہے، ہم مقروض ہی رہتے ہیں، ہم پریشان ہی رہتے ہیں، کبھی گھر کا کرایہ ہے، کبھی بچوں کی تعلیم ہے، کبھی گھر کا خرچہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے محترم حضرات کہ اگر ہمارے رزق میں کشادگی نہیں آ رہی ہے، اگر ہمارے رزق میں فراہمی نہیں آ رہی ہے، تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ رزق میں برکت آتی کیسے ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اپنانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ راستہ بتلایا ہے کہ اگر ہم ان اسباب کو اپنا لیتے ہیں تو ہمارے رزق میں برکت آ سکتی ہے یا ہمارے رزق میں کشادگی آ سکتی ہے۔ محترم حضرات، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز تلاشنا شروع کرتے ہیں، یہاں پر جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر سے لے کر کے پیچھے تک، دائیں اور بائیں، ہر ایک کا مقصد یہاں آنے کا صرف اور صرف یہ ہے، اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنی گلی چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، کنبہ اور قبیلہ چھوڑ کر، ایک مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ تلاش معاش، روزی کی تلاش میں ہم اور آپ یہاں پر نکلے ہیں۔ لیکن جس خاص مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، شام کو جب ہم بیٹھتے ہیں یا مہینے کے آخر میں جب ہم بیٹھتے ہیں، تو پھر ہم وہی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنی دوڑ دھوپ، اتنی تگ و دو، اتنی جد و جہد، اتنی کوشش، لیکن ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں، ہم مقروض ہی ہیں، ہمارے اوپر قرضہ ہی لدا ہوا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ جب ہم اپنے ملکوں سے آئے، ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد کمپنی میں جاتے ہیں، کام تلاشتے ہیں، کام تلاشنے کے بعد ڈیوٹی شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں سیلری ملتی ہے۔ محترم حضرات، بالکل اسی طرح سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم رزق کو تلاش کر رہے ہیں، روزی کو تلاش کر رہے ہیں، وہیں پر ہمیں ضروری ہے کہ رزق تلاش کرنے سے پہلے ہم رزاق کو پہچانیں، رزاق کو تلاش کریں، رزاق کو جانیں کہ ہے کون وہ، کس طرح سے ہمیں روزی دے سکتا ہے، کون ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری روزی ہے، کون ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میری پیدائش ہے، میری جان ہے، میرا مرنا ہے، میرا جینا ہے۔ جب اس بات کو ہم پہچان لیں گے، اس کے بعد ہمارے لیے آسانیاں آ سکتی ہیں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، ہم سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رزق میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو برکت ہے کیا چیز، کسے کہتے ہیں برکت، کیسے کشادگی آ سکتی ہے، کیسے ہماری رزق میں وسعت پیدا ہو سکتی ہے، اس چیز کو ہمیں جاننا ہوگا۔ کیا ہے برکت، کہتے کس کو ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ اس بات کو جان لیں کہ برکت وہ چیز ہے جس طرح سے
ہوا اور پانی کی ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے برکت کی بھی ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آپ جان لیجئے کہ برکت کے اسباب، راحت کے اسباب، خوشی کے اسباب ہم اپنا سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں۔ خوشیاں ہم لانا چاہتے ہیں، خوشیوں کے اسباب ہم اختیار کر لیں گے۔ راحت ہم لانا چاہتے ہیں، راحت کے اسباب ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ اسباب کا اختیار کرنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن راحت کا آنا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ خوشیوں کے اسباب کو اپنانا ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن خوشیاں یہ اسباب حاضر نہیں کر سکتے۔ خوشیاں کس کے ہاتھ میں ہیں، راحت کس کے ہاتھ میں ہے، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لاکھ ہم اسباب اختیار کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خوشیاں نہ دینا چاہے تو خوشی ہمیں نہیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہم روزی کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر کے چلے آئے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے چلے آئے ہیں، اپنی پیاری گلیاں چھوڑ کر کے چلے آئے ہیں، بارڈر کے اس پار آ چکے ہیں جہاں سے بغیر کفیل کی اجازت کے، بغیر مسئول کی اجازت کے ہم جا نہیں سکتے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہماری روزی میں کسادگی نہیں آ رہی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اپنی پیاری گلیاں چھوڑی تھیں، جس مقصد کے لیے ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا، اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن دینی بھائی اور دوستو، میں بتلا یہ رہا تھا کہ برکت وہ چیز ہے جس طرح سے پانی اور ہوا کی سب کو ضرورت ہے، اسی طرح سے برکت کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی سمجھنا آپ کو ضروری ہے۔ کیا سمجھنا ضروری ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ برکت کا مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے شاید کثرت مال کی زیادتی، کہ بہت زیادہ مال ہو جائے اسی کو برکت کہا جاتا ہے۔ غلطی یہیں پر واقع ہو جاتی ہے، غلطی یہیں پر ہے۔ جو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ برکت کا مطلب ہے بہت زیادہ مال ہمارے پاس آ جائے، برکت کا مطلب یہ نہیں میرے بھائی اور دوستو۔ برکت کا مطلب ہے کفایت، برکت کا مطلب ہے کہ جو چیز آپ کے لیے کافی ہو جائے، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے، سمجھیے برکت ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ کافی نہیں ہے، قرآن مقدس نے کیا کہا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کثرت زیادتی تلاشتے رہتے، اور چاہیے، یہاں تک کہ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ قبر تک کی زیارت کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کی چاہت پوری، کثرت کی چاہت نے ان کو اللہ سے غافل کر دیا، اور کہاں پہنچ گئے؟ قبرستان تک پہنچ گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، برکت کا مطلب کثرت مال نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے ذہن و دماغ میں یہ بتلائیں، برکت کا مطلب ہے کفایت، یعنی یہ کہ ضرورت کے لیے کسی چیز کا کافی ہو جانا، یہ برکت ہے۔ ضرورت کے لیے کسی چیز کا کافی ہو جانا، یہ برکت ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے برکت کے اسباب میں جانے سے پہلے چند بنیادی چیزیں میں آپ کو بتلانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کے بعد بڑے اختصار کے ساتھ میں یہ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سے اسباب ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جن کو اگر ہم اپناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکت بھی دے گا، کشادگی بھی دے گا، وسعت بھی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دینی بھائی اور دوستو، رزق میں برکت کے اسباب میں داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلا نقطہ، بنیادی نقطہ جو ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن و دماغ میں یہ بٹھانا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا، اس کا عقیدہ رکھنا ہوگا، یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے، اس کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں۔ یہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، اس کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے۔ یہ ہم سب سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں۔ کسی بڑے سے بڑے کے پاس آپ کام کریں، یاد رکھ لیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزی نہیں دینا چاہتا ہے، وہ شخص آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے، آپ کا پیٹ وہ شخص نہیں بھر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مقدس اعلان کرتا ہے ان اللہ هو الرزاق، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے۔ روزی دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہ کر کے ہم اپنے کفیل پر یقین کر لیں، اپنے دوست و احباب پر یقین کر لیں، اپنی طاقت و قوت پر، یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ تو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ان اللہ هو الرزاق،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جس روئے زمین پر جتنے بھی جاندار پائے جاتے، صرف انسان ہی نہیں، جتنے بھی جاندار پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی روزی کی ذمہ داری ہماری ہے. کس کی ہے اس کی روزی کی ذمہ داری؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. میں بتلانا یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نہیں، ہمیں روزی دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو پہلا نقطہ ہمارا یہ ہونا چاہیے. دوسری بات میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ مثال کے طور پر یہ کہنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس میں کتنے لوگ، پوری مسجد بھری ہوئی ہے الحمدللہ، کیا سارے لوگ ایک طرح سے ہیں؟ نہیں، سارے لوگ ایک طرح سے نہیں، کوئی کسی طرح سے، کوئی کسی طرح سے، کسی کے مزاج کچھ ہے، کوئی کچھ پڑھا لکھا ہے وغیرہ وغیرہ. سب کے سب مختلف ہیں مختلف یا نہیں ہیں؟ یہ کیوں ہیں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ اسی طرح سے جیسے آپ یہ سمجھ لیے کہ یہاں پر 500 لوگ تقریباً بیٹھے ہیں مثال کے طور پر، اور 500 لوگ 500 طرح کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے. کیا حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ جو 4 فٹ کا آدمی ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ 5 فٹ کا کیوں نہیں میں ہوا. وہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ نے 4 ہی فٹ کا رکھا تھا، میں 4 ہی فٹ کا ہوں. 5 فٹ کا نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا، کوئی بات، اس میں ہم پریشان نہیں ہوتے. جو 5 فٹ کا ہے وہ یہ نہیں سوچتا جو 5.5 فٹ کا ہے اتنا کیوں ہم نہ ہو جائیں. جو کالا ہے گورا، جو گورا ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے ہمارا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر سمجھتا ہے، ہم اور آپ اس کو نہیں بہتر سمجھتے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہی ان کی روزی کو دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ تقسیم کرنے والا ہے تو کس کے حصے میں کتنا آیا؟ ہمیں اور آپ کو اعتراض کیا ہے بھئی؟ تقسیم کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فوقیت دیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اس کا بھی یقین رکھنا چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری قسمت میں اتنا ہی ہے. یہ دوسرا نقطہ. اور تیسرا نقطہ میں آپ کو اور بتلانا، اسی طرح سے قرآن مقدس کی ایک اور آیت اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فراخ، زیادہ سے زیادہ عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے میڈیم رکھتا ہے، کسی کو چاہتا ہے کم. یہ کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے. تو یہ دوسرا نقطہ ہم بتلانا آپ کو یہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کم اور زیادہ رزق دینا. اور تیسرا اور آخری نقطہ اس حساب سے میں بتلانا چاہوں گا کہ یہ بھی آپ جان لیجئے کہ تمام خزانوں کی چابیاں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. تمام خزانوں کی چابیاں، چاہے اس کا تعلق کسی چیز سے ہو. ہمارا موضوع ہے رزق کے تعلق سے. یاد رکھیے رزق کی کنجیاں بھی کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ کے پاس کنجی ہے تو جتنا وہ کھول کر کے دے گا اتنا ہی تو ہمیں ملے گا. کوئی زبردستی ہے کیا؟ اگر وہ ہمیں 1 لاکھ دینا چاہتا ہے ہم کہیں نہیں ہم 5 لاکھ لے لیں گے، یہ کوئی زبردستی تو نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ اگر تو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، ولا معطی لما منعت. اے اللہ اگر تو نہ عطا کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت دے بھی نہیں سکتی ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمام چیزوں کے خزانوں کی چابیاں ہیں. اسی طرح سے رزق،
یہ رزق کی چابیاں بھی کس کے پاس ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. ہر چیز کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں. اور جب ساری چیزوں کے خزانے ہیں تو ساری چیزوں کے خزانوں کی چابیاں بھی کس کے پاس ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ 3 نقطہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی کلکم جائعن الا من اطعمتہ. اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں. سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں. یعنی اللہ اگر کسی کو نہ کھلانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت ایک لقمہ اس کے منہ میں نہیں ڈال سکتی ہے. آگے کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ فاستطعمونی. تم مجھ سے کھانا طلب کرو, تم مجھ سے روزی طلب کرو, تم مجھ سے بندہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کھلاؤں گا تب تم کھا پاؤ گے, لہذا مجھ سے کھانا طلب کرو, روزی طلب کرو. کیا فائدہ ہوگا تمہارا؟ اطعمکم, میں تمہیں کھلاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا میں تمہیں تڑپاؤں گا, یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نظر انداز کروں. نہیں, تم مجھ سے طلب کرو نا, روزی طلب کرو تو مجھ سے, میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس روزی کی چابیاں ہیں, لیکن آئیے دیکھتے ہیں وہ چابیاں کیا ہیں, وہ اسباب کیا ہیں جن اسباب کو جس اسباب پر ہم عمل کر کے اپنی روزی میں کشادگی لا سکتے ہیں, اپنی روزی میں برکت پیدا کر سکتے ہیں. کس کی توفیق سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے. آئیے میرے بھائی اور دوست, اس تھوڑی سی تمہید کے بعد آئیے بڑے اختصار کے ساتھ ایک پوائنٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جس پر عمل کر کے رزق میں برکت کے اسباب کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے. ان اسباب کو ہمیں جاننا چاہیے, لکھنا چاہیے, ذہن میں رکھنا چاہیے, پکڑنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو, اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے رب نے یہ کہا ہے کہ میرے علاوہ تمہیں کوئی کھلا نہیں سکتا ہے, تم مجھ سے روزی طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا, تو ہمارے لیے ضروری ہے اس بات کا کہ ہم ان اسباب کو اپنائیں جن اسباب کو اپنانے کے لیے ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. دینی بھائی اور دوست, وہ کون سے اسباب کہ جس سے ہمارے رزق میں کشادگی یا رزق میں برکت آ سکتی ہے؟ پہلا سبب نوٹ کرنے کی کوشش کریں گے میرے بھائی اور دوستو, ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح. جب آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا, اور ایمان لانے کے بعد جب عمل کریں گے تبھی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. صرف اللہ پر ایمان لانے والے تو بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں. کیا ایمان لانا کافی ہے؟ نہیں. عمل صالح جب ہوگا ایمان بھی ہوگا اور عمل صالح بھی ہوگا. یاد رکھیے گا, ایمان اور عمل صالح یہ رزق کے برکت میں برکت کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب ہے. ایک شخص ایمان لاتا ہے, اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے, تیرے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں. اے اللہ تو روزی دینے والا ہے, تیرے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں. اے اللہ تو اولاد دینے والا ہے. یہ اللہ پر ایمان لاتا ہے. اے اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں, تو نے پیدا کیا ہے, تو ہی مارتا ہے, تو ہی جلاتا ہے, تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے. اس کا ایمان ہے, اس کا ایمان ہے. اے اللہ تیرے فرشتے ہیں, اے اللہ میں تیرے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں. اے اللہ تیرے رسول ہیں, تیرے رسول نے ہمیں باتیں جو بتلائی ہیں, اے اللہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں, ہم تیرے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. اے اللہ تو نے آخرت کا دن متعین کر دیا ہے, ہمیں مرنا ہے, مر کر جینا ہے, جینے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے. اے اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان ساری ارکان ایمان پر جب وہ شخص ایمان لاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرتا ہے, اے اللہ میں ان ساری چیزوں پر ایمان لاتا ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا مالک ہے. اے اللہ میں تیری مخلوق ہوں, تو میرا خالق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے کیا فرماتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو وہ شخص چاہے مرد ہو یا مومن, چاہے مرد ہو یا عورت, مومن ہے, چاہے مرد ہے یا عورت ہے, مومن ہے وہ شخص,
اور عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے یقیناً بہت ہی اچھی زندگی ہم ایسے شخص کو عطا کریں گے۔ عمل کر کے تو دیکھیں، ہاں کہاں ہے ہمارا عمل؟ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے نا کہ عبداللہ تو میرا نام ہے ہی، عبد الرحمن تو میرا نام ہے ہی، رقیہ اور کلثوم تو میرا نام ہے ہی، کافی نہیں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہیں اچھی زندگی عطا کریں گے۔ اور اچھی زندگی کی علامت کیا ہے میرے بھائیوں؟ جس کے پاس، جس کے جیب میں پیسے نہ ہو، جس کے گھر میں کھانے کے لیے روزی نہ ہو، کیا وہ اچھی زندگی ہے؟ اچھی زندگی میں یہ چیز بھی شامل ہے، اچھی زندگی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ رزق میں اس کے برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ عمل صالح کر کے تو ہم دیکھیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد ان اعمال کو اپنا کر کے تو دیکھیں جن اعمال کے اپنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی بتلا دیا ہے، اور نیک اعمال کا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ بہترین بدلہ میں رزق بھی شامل ہے، اولاد بھی شامل ہے، عزت بھی شامل ہے، شہرت بھی، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہو گئی آپ کی زندگی کامیاب، بس اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں کہ بہت معمولی ان کی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن خوش ہوتے ہیں اتنا زیادہ، جو ان کے 4 گنا کماتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان تو لا رہا ہے، یہ تو مان رہا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن جو کچھ وہ حکم دے رہا ہے اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ روزی دے گا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد بھی نہیں کریں گے، ہماری نوکری ہے، ہماری فیکٹریاں چل رہی ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا کر دے گا؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ تو میں نے پہلی آیت یہ پڑھی تھی کہ اس شخص کے لیے، مرد ہو یا عورت، مومن ہے یا مومنہ ہے، عمل صالح عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان لوگوں کے لیے جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جو فاسق ہیں، ان لوگوں کے لیے جو فاجر ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے اندر شرک و بدعت پائی جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعراض کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا، یہ نہ سمجھ لینا کہ بڑی فیکٹری میں آ گئے ہو، بڑی کمپنی میں آ گئے ہو، اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد کرو گے کامیاب رہو گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص میرے ذکر کرنے سے روگردانی کرے گا یقیناً ہم تنگ حال کر دیں گے اس کو، تو وہ تنگ حال رہے گا، پریشان رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، روزی میسر نہیں ہوگی، اور اگر روزی میسر بھی ہوئی تو سکون اللہ تعالیٰ چھین لے گا، سکون چھین لے گا۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ جو مجھے یاد کرنے سے، میرے احکامات پر عمل کرنے سے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دنیا میں یقیناً وہ تنگ حال رہے گا، خوشی نصیب اس کو نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو دنیا کی بات بتلایا، کس کی بات بتلایا؟ دنیا کی بات۔ اور آخرت میں کیا کرے گا؟ آخرت میں کیا کرے گا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب مردہ کر کے دوبارہ میں زندہ کروں گا، تم کو اندھا بنا کر کے اٹھاؤں گا، تمہاری آنکھوں کی بصارت کو چھین لوں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، یہ شخص جو دنیا میں قیچی کی طرح سے اپنی زبانیں چلا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ میں تو آنکھوں والا تھا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو دنیا کو اپنے ریموٹ سے چلایا کرتا تھا۔ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ
تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، میرے کلام کو تمہارے سامنے پڑھ پڑھ کر کے سنایا جاتا تھا، اس کی آیتوں کی وضاحت کی جاتی تھی، ساری باتیں بیان کی جاتی تھی، اس وقت تم ہماری آیتوں کو بھلا دیتے تھے، پیٹھ پیچھے ڈال دیتے تھے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج کے دن میں نے تمہیں بھلا دیا۔ روزی تلاش ہے، روزی کیسے تلاش رہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر کے، اللہ تعالیٰ سے اعراض کر کے اللہ تعالیٰ روزی دے گا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ روزی اس کو بھی دیتا ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر، پتھروں کے سامنے جو پوجا کرتا ہے اس کو بھی روزی دیتا ہے۔ یہ مت سمجھ لینا میرے بھائی اور دوست کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے روزی دے رہا ہے نافرمانی پر تو میں جنت کا مستحق بنا بیٹھا ہوا۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے اس کو بھی روزی دے رہا ہے۔ یہ ہم غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں گے۔ میں بتلانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک سب سے پہلی چیز رزق میں برکت چاہتے ہیں، کشادگی چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب جو ہمیں اختیار کرنا ہے وہ سبب ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، ارکان ایمان پر ایمان ہو، ارکان اسلام پر ایمان ہو، اور جو کچھ یہ ارکان ایمان اور ارکان اسلام تقاضا کرتے ہیں اس کو ہمیں پورا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، یہ پہلا سبب۔ آئیے دوسرا سبب ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تقویٰ۔ کیا ہے تقویٰ؟ کسے کہتے ہیں تقویٰ؟ کس چیز کا نام ہے تقویٰ؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، ایسا خوف ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ انسان کو وہ تقویٰ، انسان کو وہ خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے روک دے، چاہے وہ نافرمانی ظاہری ہو یا باطنی، انفرادی ہو یا اجتماعی۔ اگر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا اور وہ کوئی بھی نافرمانی کرنے سے رک جا رہا ہے، خوف کھا جا رہا ہے، کسی سے مت پوچھنا کہ میرے اندر تقویٰ آیا نہیں آیا، سمجھ جانا میرے اندر تقویٰ آ گیا۔ تو تقویٰ، رزق میں برکت اگر ہم چاہتے ہیں تو رزق کے برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے کیا چیز؟ تقویٰ اختیار کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بندہ ڈرنے لگتا ہے، خوف کھانے لگتا ہے، بڑے سے بڑی مشکلات کی گھڑیاں آ جائیں، بڑی سے بڑی پریشانی کی گھڑی آ جائیں، اللہ تعالیٰ راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ دنیا والوں سے خوف نہیں کھاتا۔ کس سے ڈر رہا ہے؟ اپنے رب سے ڈر رہا ہے، اس رب سے ڈر رہا ہے جس نے زمین اور آسمان اور اس میں ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور صرف مشکلات سے نکال ہی نہیں دیتا ہے، پریشانیوں سے صرف باہر ہی نہیں کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پریشانی سے نکالے گا بھی اور ایسی جگہ سے روزی دے دے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں آئے گا، سوچ بھی نہیں پاؤ گے ارے میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں ایسی نوکری مل جائے گی، میں تو سوچا بھی نہیں تھا اس میں اتنی برکت ہو جائے گی، میں تو سوچا ہی نہیں تھا اس تجارت میں اتنا فائدہ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا اس وقت جب اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں بیٹھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ہم خوف کریں گے، خوف کھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تقویٰ کا تقاضا ہے، یاد رکھیے گا، تقویٰ کا تقاضا ہے کہ ہم حلال کھائیں، تقویٰ کا تقاضا ہے ہم اپنے اولاد کو حلال کھلائیں، تقویٰ کا تقاضا ہے کہ برائیوں سے ہم بچیں، تقویٰ کا تقاضا ہے کہ ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان سے باز رہیں، اور جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا ہے ان کو ہم بجا لائیں۔ یہ تقویٰ کا تقاضا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز آتی ہے تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی پیدا کر دے گا اور کبھی آپ پریشانی کے شکار نہیں ہوں گے۔ دینی بھائی اور دوستو، اسی طرح سے رزق میں اگر ہم کشادگی چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو تیسرا سبب یہ ہے، تیسرا سبب ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ کتنے لوگ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ اگر یہ فضیلت پوچھی جائے تو سب کوئی جانتا ہوگا کہ جمعہ کے دن کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ سورۃ الکہف،
سب کوئی جانتا ہوگا، لیکن اگر ہاتھ اٹھوا لیا جائے کتنے لوگوں نے سورۃ الکہف کی آج تلاوت کی ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں معذرت کے ساتھ چند ہی ہاتھ اٹھیں گے، چند ہی سا ہاتھ اٹھیں گے، جبکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے، جبکہ قرآن کی تلاوت ایک ایک حرف پر کم سے کم کتنی 10 نیکیاں، کم سے کم، یہ کم سے کم 10 نیکیاں ہیں۔ اور یہ کیوں نہ ہو، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، یہ برکت والی کتاب ہے۔ برکت چاہتے ہیں نا، روزی میں برکت چاہتے ہیں نا، روزی میں کشادگی چاہتے ہیں نا، روزی میں وسعت چاہتے ہیں نا، اس قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک حرف پر کم سے کم 10 نیکیاں۔ فجر پڑھ کر کے آپ یہ نیت کر لیجئے کہ میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کچھ نہیں یاد ہے، سورۃ الفاتحہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں کتنے حروف ہیں اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، کتنے؟ صرف سورۃ الفاتحہ، صرف سورۃ الفاتحہ۔ یہ نیت کر کے کہ میں قرآن کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ سورۃ الاخلاص خالی پڑھ لیا، یہ نیت کر کے میں قرآن کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا نہیں برکت دے گا؟ دے گا میرے بھائیوں اور دوستوں، چونکہ یہ کتاب ہے ہی برکت والی، ہر چیز میں یہ برکت دیتی ہے، شفا ہے، برکت ہے یہ کتاب۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ سبب بھی اپنانا ہوگا کہ ہم خود قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو اس پر مجبور کریں کہ وہ گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، مسجدوں میں پہنچ کر کے قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ ہمارے رزق میں برکت آئے، ہماری رزق میں کشادگی آئے۔ دینی بھائی اور دوستو، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کتنا بھی وہ پا جائیں، کتنا بھی اللہ تعالیٰ ان کو، رونے کے علاوہ ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ 2 فیکٹریاں چل رہی، لڑکے الگ کما رہے ہیں، کیا کریں، بڑی پریشانی ہے اور ایسا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ شکر گزاری ہے یا نہ شکری؟ شکر گزاری ہے یا نہ شکری ہے؟ ارے شکریہ مناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح اور شام کا کھانا دے دیا ہے، جبکہ اللہ تبارک ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو صبح کو کھایا ہو اور شام کو کھانے کا اس کا انتظام نہ ہو۔ ایسا اللہ کا شکر ہے کسی کے اوپر نہیں آیا۔ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے اور ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ ناشکری یاد رکھیے گا بہت بڑا جرم ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے رزق میں کشادگی چاہتے ہیں تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، کم دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کریں۔ کیوں؟ شکریہ ادا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر پوری طرح سے وہ تنخواہ نہیں دیتا ہم اس کی شکریہ ادا کرنے کیوں جائے؟ ارے میرے بھائی، کچھ تو دے رہا ہے نا، اگر اس کو بھی وہ روک لے کفیل تو کیا کرو گے؟ اور یہ تو سارے کفیلوں کا کفیل ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں میں اپنی حکمت سے کر رہا ہوں، تمہارے دوست کو زیادہ دے رہا ہوں، تمہیں کم دے رہا ہوں، یہ ہماری حکمت ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اور جو میں تمہیں کم دے رہا ہوں اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو قرآن مقدس کیا اعلان کرتا ہے؟ اعلان کر رہا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ خبردار، یاد رکھو، یاد رکھو اس بات کو، تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کیا؟ اگر شکر گزار رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ 500 ریال پاتے ہو نا بھی، شکریہ ادا کرو گے 1000 کر دوں گا۔ اگر 1000 نہیں کیا اور شکریہ ادا کیے، جس راستے سے 500 ریال نکلنے والا تھا اس راستے کو بند کر دیا، 500 ریال باقی رہ گیا، اس کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ 500 ریال آپ کا جانے والا تھا، بیماری میں، کسی پریشانی میں، اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو ختم کر دیا، 500 ریال بچ گیا، نہیں بچ گیا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکریہ ادا کرو گے، ہم شکر گزار بنیں اللہ تعالیٰ کے، شکریہ ادا کریں۔ ہم اپنے گھر سے جب آئے تھے، اتنی مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی مجھے یہ بتلا دے، جب اپنے ملک میں ہم تھے، اس میں مختلف ملکوں کے لوگ، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، جس طرح سے نظر آ رہے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مجھے یہ بتلا دے جب اپنے ملک میں تھا
اور اس کو ویزا نہیں ملا تھا تو اللہ تعالیٰ سے وہ یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ میں چاہتا ہوں عمرہ کر لوں، میں چاہتا ہوں حج کر لوں، مجھے سعودیہ پہنچا دے. کیا یہ دعا کر رہا تھا؟ کیا دعا کر رہا تھا؟ سب کو کسی کے زبان پر ایک دعا تھی، اے اللہ روزی کے دروازے کھول دے. صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ اور آپ ہی جیسے خوبصورت، آپ ہی کے دوست و احباب، آپ ہی کے کلاس میں پڑھنے والے، آپ کے محلے اور آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے والے، وہ بھی دعا کر رہے تھے اور دونوں کی دعا قبول ہوئی. روزی کے لیے دونوں کی دعا قبول ہوئی. میں بتلانا چاہتا ہوں فرق کیا ہے دونوں میں. اس کی بھی دعا قبول ہوئی، وہ بھی روزی مانگ رہا تھا. آپ کی بھی دعا قبول ہوئی، آپ بھی روزی مانگ رہے تھے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی تو دے دیا، لیکن ایک ایسی جگہ پر پہنچا دیا جہاں پر وہ اذان کی آواز نہیں سن پاتا. ایک ایسی جگہ پر پہنچا دیا جہاں حلال گوشت نہیں پاتا. ایک ایسی جگہ پر پہنچا دیا جہاں پر ڈالر اور دینار درہم تو پا سکتا ہے، لیکن حرمین کی زیارت نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وہ کون سی ادا تھی جس کو پسند کیا اور یہ کہہ دیا، جا تو مجھ سے روزی مانگ رہا تھا، میں تیری دنیا بھی بنا دیتا ہوں اور تیری آخرت بھی سنوار دیتا ہوں. اس کے باوجود ہم شکریہ ادا نہ کریں؟ ہے کوئی شخص جس کا 1 سال گزر گیا ہو، اس نے حرمین کی زیارت نہ کی ہو؟ ہے کوئی شخص اس میں؟ یہ کس کی توفیق سے؟ اس کے باوجود ہم روتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری پہ ناشکری. ارے وہ تو اتنا کما رہا ہے اور اتنا کما رہا ہے، اتنے فلیٹ بنوا لیا، اتنی بلڈنگیں خرید بنوا لی، وغیرہ وغیرہ. میرے بھائی اور دوستو، کم ہو یا زیادہ شکریہ منائیے کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نے میرا شکریہ ادا کیا تو جس چیز کی وجہ سے تم شکریہ ادا کر رہے ہو اس میں ہم اضافہ کر دیں گے. لہذا ہمیشہ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. میں بتلانا یہ چاہتا تھا، رزق کی کشادگی یا رزق کی برکت کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا بھی ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ. آئیے اگلا سبب ہم دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل. انسان رزق حلال کے لیے جو بھی جائز وسیلہ اختیار کرے، اپنے رزق میں کشادگی کے لیے جو بھی جائز وسیلہ انسان اختیار کرے، اس پر بھروسہ نہ کرے. یاد رکھیے گا اس بات کو، اس پر بھروسہ نہ کرے. وسیلہ کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن بھروسہ کس پر ہوگا؟ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں دوا لینے نا، کیا ہمارا یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہمیں صحیح کرے گا یا یہ دوا ہمیں صحیح کرے گی؟ نہیں، یہ اسباب ہیں، ہم ان کو اپنائیں گے، لیکن ہمارا توکل کس پر ہوگا؟ ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے. ہمارا توکل، ہم کتنی بھی بڑی کمپنی میں ہوں، کوئی بھی وسیلہ ہم نے اپنا رکھا ہو، کوئی بھی عمل ہم کر رہے ہوں، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے. چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ویسے ہی بھروسہ کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو کیا فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، لرزقکم کما یرزق الطیر، تم کو بھی کھلائے گا اللہ تعالیٰ، روزی دے گا اللہ تعالیٰ جس طرح سے پرندوں کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے. صبح کو جب پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس کمپنی میں جاتا ہے، کس کفیل کے پاس جاتا ہے، کس دوست کے پاس جاتا ہے، کون روزی کا انتظام کر رکھا ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں لیکن جب لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو ہمیں بتلا رہے ہیں، اپنے رب پر ایسے ہی بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا وہ حق رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کی طرح سے تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا، کہیں بھی جاؤ گے پیٹ بھر کر کے واپس ہوگے. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ رزق کی کشادگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ. کچھ لوگ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا ہمیں نوکری اچھی مل گئی،
बड़ी कंपनी में आ गए, सऊदीया में आ गए, अमेरिका में चले गए, यहां चले गए, वहीं। अब अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने, उस पर तवक्कुल और भरोसा करने के बजाय दुनिया की सारी बुराइयां अपना लेते हैं और अल्लाह ताला को पस्से पुश डाल देते हैं। क्या होगा फिर कहां तक चलोगे? किनारे किनारे। अल्लाह ताला ढील देगा, थोड़ा इम्तिहान लेगा, आजमाइश में डालेगा, और जब पकड़ करके खींचेगा ना, तो उसके बाद जानते हैं एग्जिट लग जाती है, जैसे कि वापसी फिर नहीं हो सकती है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई और दोस्तों ये कि अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करना भी रिज़्क की कुशादगी, रिज़्क के बरकत के असबाब में से एक अहम सबब है। इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों, कनाअत का मतलब क्या होता है? कनाअत का मतलब मेरे भाई और दोस्तों होता है कि जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला दे उस पर वो कनाअत कर ले, मुतमईन हो जाए, ये समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला जिनने जो मुझे दिया है ये मेरे लिए काफी है। जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है ये मेरे लिए काफी है। और उसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा से ज्यादा तलब करता रहे। अगर वो ज्यादा से ज्यादा तलब कर रहा है तो याद रखिएगा, शुरू में मैंने वो आयत पढ़ी थी, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें कसरते माल की चाहत ने गाफिल कर दिया। किससे? अल्लाह तबारक व तआला से। और चाहिए और चाहिए, माल 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 माल, यहां तक कि 4 लोगों ने कंधे पर उठाया और सीधे कब्र, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि कब्रिस्तान की जियारत करने के लिए पहुंच गए, यानी कब्रिस्तान पहुंचे। याद रखिएगा, कनाअत बहुत बड़ी चीज होती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उन्जुरु इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंजुरु इला मन हुवा फौककुम। दुनियावी एतबार से याद रखिएगा, एक होता है उखरवी एतबार से, यानी कोई नमाजी है, मुत्तकी है, पर ये उखरवी एतबार हो गया। दुनियावी एतबार माल है, दौलत, ये दुनियावी एतबार। दुनियावी एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम उसकी तरफ देखो जो तुमसे नीचे है। आपकी सैलरी अगर 2000 रियाल है ना, तो उसको देखो जो 1000 रियाल पा रहा है। अगर आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो उसको देखिए जो साइकिल से चल रहा है। अगर आप साइकिल पर चल रहे हैं तो उसको देखिए जो पैदल चल रहा है। अगर आपने उसकी तरफ देखा तो इस नेमत की आप कदर करेंगे। लेकिन अगर आप लैंड क्रूजर से चल रहे हैं और एरोप्लेन वाले को देख रहे हैं, लैंड क्रूजर पर हैं, उसके बावजूद पेट नहीं भरा, किससे चलना चाहिए? हवाओं में तैरना चाहिए, हवाओं में उड़ना चाहिए। कभी भी आपका पेट नहीं भरेगा। इसीलिए नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको यह बतलाया है कि दुनियावी एतबार से हम उसकी तरफ देखें जो आप हमसे नीचा है। हमसे नीचे वाले को देखेंगे ना, तो हमें जो चीज अल्लाह ताला ने दी है उसकी कदर महसूस होगी कि हम तो उससे बेहतर हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, एहसान है। और अगर हम अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हो, लेकिन अगर हमसे अच्छा भी कोई खा रहा है, अगर हम उसको याद करेंगे तो ये रोजी हमारे लिए कदर कीमत नहीं रखेगी। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, सहाबा किराम के अंदर किस तरह से कनाअत का मादा था। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, मशहूर सहाबी, बयान करते हैं कि उनके पास एक आदमी आया। उसने पूछा कि हमें यह बतलाइए कि क्या हम फुकराए मुहाजिरीन में से नहीं है? फुकराए मुहाजिरीन में से नहीं है? तो उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारे पास बीवी है जिसके पास तुम जाकर आराम करते हो? तो उसने कहा, हाँ हमारे पास बीवी है। तो उन्होंने कहा, फिर क्या तुम्हारे पास घर है जिसमें तुम रहते हो? तो उस आदमी ने कहा कि हाँ हमारे पास घर है, हमारे पास घर है। तो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं कि तब तो तुम मालदार लोगों में से हो, तुम्हारे पास बीवी भी है, तुम्हारे पास घर भी है। उस आदमी ने कहा कि मेरे पास खादिम भी है। क्या कहा? मेरे पास खादिम भी है। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं, तब तो तुम बादशाहों में से हो। बीवी है, घर है, एक खादिम है। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस का कौल है कि तुम बादशाहों में से हो। हम और आप अपने अपने गिरेबान में मुंह डालकर सोचें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितना दे रखा है और हम नाशुक्री कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं रिस्क में कुशादगी नहीं है। मसला क्या है? मसला यही है कि कनाअत नहीं है।
پریشانی یہ ہے کہ قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے رزق کی میں کشادگی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے دعا کرنا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ نماز پڑھنے میں ہمیں مشکل ہو رہا ہے، ہم دعا کہاں سے کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو 8ویں دن کی نماز پڑھتے ہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو سال میں نماز پڑھتے ہیں؟ 2 دن نا، یا 1 دن، 2 دن۔ اور ہم دعویٰ کر کے یہ بیٹھے ہیں ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھنا، وہ ذات جس کے پاس جبریل امین آیا کرتے تھے، وہ ذات جس پر قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ ذات جو افضل الانبیاء ہے، اس کی زبان مبارک سے کیا نکلتا ہے؟ اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وساعنا وفی ساعنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے شہر کو برکتوں والا شہر بنا دے، اے اللہ ہماری پھلوں میں برکت دے دے، اے اللہ ہمارے مد اور سعی میں جو ناپنے کا پیمانہ تھا، اے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما دے۔ وہ ذات دعا کر رہی ہے، ہم یہ کر رہے ہیں کہ محنت تو کر ہی رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک محنت بھی کریں، اللہ کے آگے ہاتھ بھی پھیلائیں، تو پھر محنت کا نتیجہ ہماری سوچ یہ ہے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں کس پر؟ اللہ رب العزت پر۔ یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو، دعا کرنا بھی رزق کی کشادگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، اختصار میں کر رہا ہوں فوراً، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آپ کہیں گے کہ موضوع تو یہ ہے رزق میں کشادگی، تو رزق میں اگر کشادگی ہی ہے تو ہم اس کے لیے سننے کے لیے کیوں آئے ہوئے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم دیا ہے، زیادہ دیا ہے، کم دیا ہے، زیادہ دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے حسب توفیق، جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس میں سے آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور خرچ کریں۔ گننے مت لگیے، اگر آپ نے گننا شروع کر دیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گن گن کر کے دینا شروع کر دے گا، اور جس دن اللہ تعالیٰ گن کر دینا شروع کر دے گا پھر ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ایک سبب ہے رزق کی کشادگی کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم جو کچھ خرچ کرتے رہو وہ اس کی جگہ پر تمہیں اور زیادہ دیتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہترین رزق دینے والا، اللہ تعالیٰ بہت بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنی بھی توفیق ہو، ہم مہینے میں 1 ریال خرچ کر سکتے ہیں اللہ کے راستے، 1 ریال، ٹھیک ہے، ہماری اتنی طاقت ہے نا، 1 ریال ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہم مہینے میں 1 فقیر کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، 1 فقیر۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو بھی جانتا ہے، ہمارے جیب کو بھی جانتا ہے، ہمارے مال و دولت کو بھی جانتا ہے، ہم اتنا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، ایک اور اہم چیز، بر الوالدین اور صلہ رحمی، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، رزق ہمیں چاہیے، رزق چاہیے، نہ ہمیں رزاق کا خیال ہے، نہ ہمیں رزاق کی مخلوق کا خیال ہے، مجھے رزق چاہیے بس۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں مہینہ گزر جاتا ہے ماں باپ کو ایک فون نہیں کر پاتے۔ ہاں فون ہوگا کب تک؟ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے، جب تک شادی نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ اچھی امی ہیں، سب سے زیادہ اچھے ابو ہیں، شادی ہونے کے بعد سب سے اچھی جان جائیے کون ہے؟ اگر فون بھی کرنا ہوگا تو اجازت لے کر کے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ انہی ماں باپ کو ہم ایک فون کرنا نہیں گوارا کرتے۔ حد تو اس وقت ہو جاتی ہے
جب فون پر یہ سوال کیا جاتا ہے کیا زکوٰۃ کا مال اپنے ماں باپ کو ہم دے سکتے ہیں یا نہیں، حد ہو جاتی ہے میرے بھائی اور دوست. اور ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں کشادگی ہو، ہم یہ چاہتے ہیں ہم خوشحال رہیں. وہ ماں باپ، وہ ماں جس کے بارے میں ایک شخص نے پوچھا تھا کہ میں اپنی ماں کو یمن سے لے کر کے آیا ہوں، مکہ پہنچایا، اپنے کندھے پر لے کر کے طواف کرایا ہوں، اپنے کندھے پر لے کر کے صفا مروہ کی سعی کرایا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ صحابی نے کہا تھا تو یہ کہتا ہے کہ میں کو کندھے پر یمن سے لے کے آیا ہوں، طواف اور سعی کرایا ہوں، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. یہ تیرا سوال ہے؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے جو ایک چیخ ماری تھی اس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. اس ماں کا ہم خیال ہی نہیں کرتے. اس ان ماں باپ کو ہم ایک فون کرنا نہیں گوارا کرتے. ان ماں باپ کو ہم 2 بھائی ہیں تو دونوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. وہ ماں باپ جو پوری زندگی ساتھ ساتھ رہے، جب ہم کرنے کے لائق ہوئے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم دونوں کے ذمہ دار نہیں بن سکتے، ایک فلاں کے پاس رہے گا اور ایک فلاں کے پاس. رزق میں کشادگی ہم چاہتے ہیں، ہم خوشحالی چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. کس طرح سے خوشحالی ملے گی؟ حقیقت ہے یعنی ہو سکتا ہے میری بات یہ سخت ہو رہی ہو، لیکن میرے بھائی اور دوستو یہ حقیقت ہے. اور یاد رکھیے گا یہاں تو اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے دوستوں سے بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم دے رہا ہے. ہم ماں باپ ہی کو بھلا کے بیٹھے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں رزق میں کشادگی ہو. یہاں سے جائے گا پارسل ہوم منسٹر کے پاس، ہوم منسٹر کھولیں گی، اس میں سے نکالیں گی اور اس میں سے نکال کر کے پھر ماں کے پاس اور باپ کے پاس پہنچائیں گی. یہ حقیقت ہے میرے بھائی اور دوستو. یاد رکھیے گا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ دوسرا موضوع ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ ہم اپنے بچوں کی یہی تربیت کر رہے ہیں. آج جیسے ہم اپنے ہوم منسٹر کو بھیج رہے ہیں، کل ہمارا بیٹا اپنے ہوم منسٹر کو بھیجے گا اور ہم باہر بارندے میں بیٹھ کر کے کھانس رہے ہوں گے، کوئی بات پوچھنے والا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی رزق دے گا، اسباب کو اپنائیں تو ہم ان چیزوں پر عمل تو ہم کریں جس پر چلنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. دینی بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ والدین سے اچھا برتاؤ کرے، والدین کا حق ادا کرے، ماں باپ کا حق ادا کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے میرے بھائی اور دوستو. اور آخری چیز 10واں سبب بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. کل ڈیوٹی کا دن ہے. رزق کے اسباب، رزق میں برکت کے اسباب یا رزق میں کشادگی کے اسباب، یہ ایک سبب اور بہت اہم ہے، توبہ اور استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے رونا گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا. اللہ تعالیٰ مانگنے کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور آ کر کے توبہ کرتا ہے نا تو اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کوئی توبہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور یہی بات نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کے لیے کہا تھا، یہی بات کہی تھی اور کوئی دوسری بات نہیں تھی. کیا بات تھی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، وہ غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، تنگ دل نہیں ہے، چھوٹا دل کا نہیں ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ تمہاری کھیتیاں جو سوکھنے والی ہیں، تمہارے جانور جو مرنے والے ہیں،
جہاں سے تمہاری روزیاں آنے والی ہیں، جہاں سے تمہارے غلے جات اور تمہارے پھل سب ملنے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش کر دے گا، یہ لہلہانے لگیں گی اور غلہ جات تمہارے گھروں میں آئیں گے، تمہارے گھروں میں خوشیاں آ جائیں گی۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا۔ کس چیز سے مدد کرے گا؟ وہی چیز جو موضوع ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، معافی مانگو گے، گناہوں کے لیے توبہ کرو گے، اس کی طرف رجوع کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا، مال کے ذریعے سے، روزی کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے۔ کیا ہم مانگتے ہیں اپنے رب سے؟ کیا ہم یہ اسباب اپناتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ ہم اور آپ یقیناً اس بات کی شکایت کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پریشانی میں ڈال رکھا ہے، آزمائش میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ شکایت ایک دوسرے سے ہوتی ہے، گھر چھوڑ کر چلے آئے ہیں، اوور ٹائم بھی کرتے ہیں، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں، مقروض ہیں اور یہ ہیں، لیکن آج ہم جائیں اپنے گھر پر، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور یہ سوچیں کہ یہ اسباب جو گنائے گئے ہیں کیا ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اس پر عمل بھی کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو عشاء کی نماز پڑھا ہو اور بغیر وضو کے آ کر کے جماعت میں کھڑا ہو گیا ہو؟ ہے کوئی شخص اس میں؟ کوئی شخص نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے کوئی شخص نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس کو بھی گاٹھ لگا لو کہ بغیر اسباب اپنائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی نہیں دے سکتا ہے، یا روزی میں کشادگی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کی روزی میں کشادگی عطا فرما، الہ العالمین ہماری روزی میں برکت عطا فرما، الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو روزی کے بارے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، کسی طرح سے مصیبت کے شکار ہیں ان کو مصیبتوں سے نکال دے۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں دین اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو، اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔